کو آگے کر کے اس نے انسانیت سے کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اس نے کہا وہی ہے جس نے اسے مبعوث کیا. خدا کی قسم لطف ہے اس کے اندر. یہ جو خدا نے انٹروڈکشن سرکار کا جہاں بھی انٹروڈکشن کروایا نا کمال ہی کیا ہے. یہی مطالب ہیں آل عمران میں. وہاں صرف سابقہ بدلا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, بس وہی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اس نے وہاں صرف اتنا کہا احسان کیا میں نے مومنین پر کہ ان میں ان کے نفسوں میں مصطفیٰ مبعوث کرتے. توجہ ہے دوستان عزیز, خدا کی قسم دونوں جگہ ایک ہی انٹروڈکشن ہے مگر صرف اس نے شروع میں تبدیلی کر. ایک جگہ کا وہی ہے جس نے اسے مبعوث کیا, ایک جگہ کا تحقیق احسان کیا میں نے مومنوں پر, میرا احسان ہے مصطفیٰ. احسان کسے کہتے ہیں پوچھیں علماء اخلاق سے. ایک حد ہوتی ہے جہاں تک حق بنتا ہے, جہاں تک سامنے والے کا حق بنے نا لفظ احسان نہیں آ سکتا. جو حق سے بڑھ کر دیا جائے, اللہ جانے آپ پہنچے کہ نہیں. خدا کی قسم بات بڑی حسین ہے. آپ بلا لیں حضور اپنے سینٹر میں پینٹ کرنے کے لیے کسی کو, آپ اسے کہیں 1 لاکھ روپیہ دیں گے یہ اس حال کو پینٹ کر دے, وہ پینٹ کر دے. آپ 99,999 روپے اس کے ہاتھ پہ رکھیں, 1 روپیہ یہ سوچ کے روک لیں لاکھ روپیہ دے دیا, ایک کا کیا ہے. ظلم ہے, ایسا ہے کہ نہیں جی؟ ظلم. چاہے آپ نے 99,999 روپے دیے, اتنا نہیں دیکھا جائے گا دیا کتنا, خدا یہ دیکھے گا روکا ایک. وہ قابل گرفت ہے کیونکہ وہ ظلم کی کیٹیگری میں جا رہا ہے. آپ نے لاکھ کا لاکھ دیا, آپ نے کوئی احسان نہیں کیا, اگلے کا حق بنتا تھا. لاکھ سے اوپر جو دیں گے وہ احسان ہے. جہاں تک حق بنتا ہو وہاں احسان نہیں. خدا کرے یہ بات پہنچ جائے تو یہی جشن میں بڑا لطیف ہے. اگر بات پہنچے تو حضور اس نے کہا ان علینا الہدیٰ, ہدایت میرے ذمہ ہے. یعقوب بھی اسی نے دیا, ابراہیم بھی اس نے دیا, موسیٰ بھی اسی نے دیا. اس نے نوح دے کر نہیں کہا میں احسان کر رہا ہوں, عیسیٰ دے کر نہیں کہا میں احسان دے کر, موسیٰ دے کر نہیں. کیوں؟ انسانیت کا حق بنتا ہوگا. مصطفیٰ دے کر کہا تمہارا بنتا نہیں ہے, میں مصطفیٰ دے کر احسان کر رہا ہوں. مصطفیٰ اللہ کا احسان ہے. توجہ ہے دوستان عزیز, اس بات کو سمجھیے گا. حضور ویسے بھی محبوب ہے اللہ کا, محبوب کے معاملے میں تو رقابت ہوتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں جی؟ انسان چاہتا ہے جسے میں نے چاہے, خبردار اسے کوئی نہ چاہے. خدا چاہتا ہے جسے میں نے چاہے ساری کائنات اسے چاہے. توجہ ہے جی؟ وہاں کتنا بڑا اچھا وقت گزر رہا ہے, میرا ساتھ دیجیے گا, بس میں آپ کی زحمت تمام کرنے جا رہا ہوں. صرف 5 سے 7 منٹ آپ کی زحمت تمام. هو الذی بعث فی الامیین, وہ وہی ہے جس نے اسے مبعوث کیا. مجھے ایمان سے بتائیے گا یہ کس کا تعارف ہو رہا ہے؟ دنیا نے کہا یہ مصطفیٰ کا اللہ انٹروڈکشن کروا رہا ہے کہ میں نے اسے مبعوث کیا. یہ آیات کی تلاوت کرتا مصطفیٰ کا, وہ کہہ رہا ہے وہ وہی ہے جس نے اسے مبعوث کیا. یہ اللہ مصطفیٰ کا نہیں, مصطفیٰ پہ رکھ کے اپنی ذات کی تعریف کر رہا. اللہ کرے یہ بات پہنچ سکے دوستان. دیکھیں یہ ہو کس کے لیے ہو کی ضمیر آتی ہے؟ اللہ رب العزت. هو الذی, وہ وہی ہے جس نے اسے مبعوث کیا. مصطفیٰ کو جن میں خدا یہ بات کر رہا تھا کیا وہ نہیں جانتے تھے مصطفیٰ کو؟ میں نے کورس کی کتابوں میں پڑھا تھا صادق بھی مانتے تھے, امین بھی مانتے تھے. توجہ ہے جی؟ 2 القاب پیغمبر کو خوبصورت ملے ہیں دنیا میں, صادق امین, دونوں کافروں نے دیے. مسلمانوں نے تو اپنے جیسے ہی سمجھ لیا. توجہ ہے دوستان, 2 حسین القاب ملے, دونوں زمانہ جاہلیت میں مشرکان. اللہ نے منوایا صادق. جب منوا لیا نا 40 سال ہر کسی کو پتا چل گیا
ہاں پتہ چل گیا یہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے، صاحب کردار بھی ہے۔ منوا کے 40 سال بعد کہتا ہے هو الذی، پہچانو میں وہ ہوں جس نے اسے مبعوث کیا۔ سوچو جس کی مخلوق کتنی باکمال ہے وہ خالق کتنا باکمال ہو۔ توجہ ہے جی؟ یہی جملہ بدل کے عرض کروں، پتہ چلا یہ اللہ کی سنت ہے، وہ جس سے ابلاغ دین کروانا ہونا پہلے زمانے میں اسے صادق منواتا ہے، بعد میں اپنا دین اس کے ذریعے پہنچاتا ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اس نے مصطفیٰ کو آگے کر کے کہا میں وہ ہوں جس نے تم نے اسے دیکھ لیا، اسے پہچان گئے، تو سوچو جس کی مخلوق اتنی بے عیب ہے وہ خالق کتنا بے عیب ہو۔ توجہ ہے جی؟ تو اس نے چلیں اب لطف آئے جشن کا، اگر آپ میرا ساتھ، تھک تو نہیں گئے ہیں دوست؟ آخری 2 منٹ زحمت تمام پوری توجہ چاہوں گا۔ جس پہ رکھ کے اس نے اپنا آپ زمانے میں منوایا، جس پہ رکھ کے اپنی ذات کی پہچان کی، خدا کی قسم وہ ذات بیٹھی تھی، اپنے وارث سمیت بیٹھی تھی، اللہ نے پہچان کروانی تھی۔ پوچھا کون بیٹھا ہے؟ فرمایا ہم فاطمہ و ابو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بیٹھی تو فاطمہ ہے اور ان کے بابا۔ حضور خدا کی قسم رسول بیٹھے ہیں، ختمی مرتبت، وجہ تخلیق کائنات، اول مخلوق، وہ ذات بیٹھی ہے، اللہ نے نام بھی نہیں لیا۔ فرمایا بیٹھی تو فاطمہ اور ان کے بابا، یہ کہہ کے آگے بڑھ گیا اللہ، اور ان کے شوہر، تعجب کی بات، اور بس اتنا کہہ، اور ان کے بابا۔ اگر خدا کے سوا کسی نے ایسے تعارف کروایا ہوتا نا تو شاید توہین رسالت کا الزام لگ جاتا۔ توجہ ہے جی؟ مصطفیٰ چلے میں جملہ بدل کر سکوں، جس پہ رکھ کے اس نے زمانے سے اپنا آپ منوایا تھا، جسے اپنی پہچان کا وسیلہ بنایا، وہ ذات بیٹھی تھی، پر کہا بیٹھی تو فاطمہ ہیں اور ان کے بابا اور ان کے شوہر۔ یہ کہہ کے آگے بڑھ گیا، یہ جو کہا نا ان کے شوہر، یہ وہ تھا جو نہ ہوتا نہ دین قائم ہوتا نہ چلتا، اور ان کے بچے، بس اتنا کہہ کے جو خدا آگے بڑھ گیا، یہ وہ بچے تھے، نہ ہوتے 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت نہ بچتی۔ بیٹھی تو فاطمہ ہیں اور ان کے بابا۔ میں کہتا ہوں یا اللہ یہ کیا ہے؟ تو نے زمانے کے سامنے تعارف کروایا تھا، پہچانو مصطفیٰ کو میں وہ ہوں جس نے اسے مبعوث کیا۔ یا اللہ تو نے مرکز پہچان بنایا کسے؟ تو نے زمانے کے سامنے بنایا مصطفیٰ کو، مگر جب زیر کسا بیٹھے تھے تو تو نے مرکز تعارف ہی بدل دیا۔ آخری جملہ اگر پوری توجہ آپ کی ہوگی تو لطف بڑا آئے گا۔ ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، یاد رکھیں مصطفیٰ سے زیادہ راضی کوئی نہیں ہوگا کہ اگر سیدہ کے ذکر پہ بات تمام ہوئی تو میں کہتا ہوں یا اللہ آخر کیوں؟ ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، تعارف کا ایک ہی سادہ سا اصول ہے، تعارف اس کے ذریعے ہوتا ہے جو معروف ہو۔ زمانہ کوئی ہے، جگہ کوئی ہو، اصول ایک ہی ہے، تعارف اس کے ذریعے جو معروف۔ آپ کہتے ہیں فلاں کو جانتے ہو؟ نہیں میں تو نہیں جانتا۔ آپ فوراً اس کے ارد گرد کے ریڈیس میں کوئی معروف تلاش کرتے ہیں، انہیں تو جانتے ہوگے نا؟ ہاں صاحب انہیں کون نہیں جانتا؟ ان کے فلاں ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے ہاں یہی اصول ہے نا تعارف کا۔ اچھا کوئی ان کوئی نہ جانتا ہو گیا تعارف۔ توجہ ہے جی؟ تو ہمیشہ وہ جو ان والے صاحب ہیں نا وہ بڑے معروف ہونے چاہیے، جن کے وسیلے سے پہچان ہو۔ اور کوئی کہیں معروف ہو یا نہ ہو، اپنے علاقے میں تو معروف ہوتا ہے، اپنے شہر میں تو معروف ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں یا اللہ یہ تیرے اصول تعارف کیوں بدل گئے؟ تو نے انسانیت کے سامنے مرکز تعارف بنایا ذات مصطفیٰ کو اپنی پہچان کا، مگر وہ ذات زیر کسا بیٹھی تھی، تو نے کہا فاطمہ بیٹھی ہیں اور ان کے بابا۔ اصول کیوں بدل گئے؟ یقیناً پروردگار ایک ہی بات کرے گا، یاد رکھو تعارف ہمیشہ معروف کے ذریعے، اور ہر کوئی اپنے علاقے میں معروف ہوتا ہے۔ جب میں نے مصطفیٰ کو مرکز تعارف بنایا تو دنیا والوں میں پہچان کروانی تھی، لہٰذا مصطفیٰ کو مرکز بنایا، کیونکہ دنیا مصطفیٰ کو جانتی تھی، خالق کو بھول چکی تھی، مگر زیر کسا
زمین والوں نے نہیں پوچھا تھا کون بیٹھے ہیں، آسمان والوں نے کہا تھا وَمَن تَحْتَ الْكِسَاءِ، فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا۔ یا توجہ ہے دوستان عزیز؟ حضور یہ وہ ذات مصطفیٰ ہے جس پر رکھ کے، مگر سنت پتہ چلی کہ اللہ جس کے ذریعے دین کا کام لینا ہو اسے صادق منوا کر کام لینا۔ توجہ ہے؟ چونکہ دین سچا ہے اس کے نمائندے بھی سچے ہونے چاہیے، اور یہ کمال ہے مصطفیٰ کا، جب آ رہے ہیں تب بھی ایک وارث کی تاریخ ساتھ ہے، جب شہادت کی تاریخ آتی ہے تب بھی ایک وارث کی تاریخ۔ خدا بتانا چاہتا ہے یاد رکھو مصطفیٰ ہے تو پھر وارث سے مصطفیٰ بھول نہیں جانا۔ توجہ ہے جی؟ اور ہیں بھی کون؟ جعفر صادق۔ جعفر کیوں نام رکھا؟ بس 2 جملے اور زحمت تمام، زیادہ زحمت، صرف 2 جملے تاکہ حق ادا ہو جائے، تھوڑا سا حق ادا ہو جائے، امام کے بھی ذکر ہوئے۔ جعفر کیوں کہا؟ علماء سے جا کر پوچھ لیا، ایک ہی روایت ملتے، کہا جعفر جنت میں ایک نہر کا نام، جو جنت کی مرکزی نہر ہے نا اس کا نام جعفر ہے، اس سے رسول خدا نے امام کو یہ نام دیا تھا۔ توجہ ہے جی؟ جعفر بیٹے کا نام رکھنا کیوں؟ اس نہر پر جو جنت کی مرکزی نہر ہے۔ اب اگر توجہ ہو تو ایک جملہ عرض کروں، حضور 2 ہی جملے عرض کرنے ہیں اس لیے پوری توجہ۔ کس پہ نام رکھا؟ جنت کی مرکزی نہر پہ۔ میں نے بیٹھ کر بطور طالب علم سوچا آخر کیا ریلیونس تھی کہ جنت کی نہر کے اوپر امام کا نام رکھا۔ وہ تو جب کردار سامنے آیا تو پتہ چلا نہر کی یہ صفت ہوتی ہے، نہر سیراب کرنے سے پہلے نہ مذہب پوچھتی ہے، نہ مسلک پوچھتی ہے، نہ عقیدہ، فقط پیاس دیکھتی ہے۔ امام کے کردار نے بتایا، نہ مسلک دیکھا نہ مذہب دیکھا، علم کی پیاس دیکھی اور علم تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اور ایسا علم تقسیم کیا ہے کہ بعض تخصیصی فضائل میں علماء نے لکھا جتنے شاگرد کلی آل محمد کے تنہا امام صادق کا اتنا شاگرد، اور اس حد تک دین پھیلایا ہے کہ دین ہے محمد کا، کہلاتی فقہ جعفری ہے۔ توجہ ہے؟ حالانکہ جعفری کوئی فقہ نہیں ہے، جعفری کوئی سرے سے فقہ نہیں ہے، امام کی کوئی فقہ نہیں ہے، فقہ تو فقہ رسول خدا ہے۔ یہ تو دنیا نے، یہ یاد رکھیں، یہ جو فقہ جعفریہ کہتے ہیں یہ دنیا نے نام دیا، یہ ہمارا کوئی رکھا ہوا نام تھوڑی ہے۔ دنیا کو عادت تھی کہ وہ شخصیات سے نام، فقہ حنفیہ، فقہ شافعی، وہ معروف کرتے تھے، انہوں نے کہا یہ فقہ جعفری ہے۔ یہ تو فقہ محمدی ہے، دی بھی وقت کے محمد نے ہے، دی اس شان سے ہے کہ کہلاتی فقہ جعفری۔ توجہ ہے جی؟ اور علی بن وشا، یہ کوفہ کا رہنے والا عالم ہے، یہ کہتا ہے میں نے 20 سال میں، کوفے میں 20 سال کے ٹینیور میں نے 900 علمی حلقے دیکھے مسجد کوفہ میں۔ 900 علمی حلقوں کا مطلب کیا؟ علمی حلقہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک استاد ہے اور ایک اس کے شاگرد ہے جو اس سے بیٹھ کر کسب فیض حاصل کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے 900 علمی حلقے کوفے میں اپنی زندگی میں 20 سال میں دیکھے ہیں۔ 900 علمی حلقوں میں 900 اساتذہ کو میں نے بیٹھ کر علم بانٹتے دیکھا ہے۔ جو سب سے میں نے ایک جملہ ضرور سنا ہے اپنے شاگردوں سے، میں نے 900 علمی حلقوں میں 900 اساتذہ کو یہ کہتے سنا ہے میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ صدقہ جعفر صادق کا۔ توجہ ہے جی؟ یاد رکھیے علم آپ کے ائمہ کا علم رسول کی وراثت ہے۔ یاد رکھیں مومنوں، اگر آپ کو ان کی زوات سے فیض حاصل کرنا، آپ کو علم تک آنا ہی پڑے گا۔ یہ ہمارا مکتب باب مدینہ لہٰذا ممکن ہی نہیں ہے ہو مومن اور علم سے دور ہو۔ یاد رکھیے گا اگر علم سے دور، معصوم نے فرمایا عالم بنو، رسول نے فرمایا عالم بنو، طالب علم بنو، یا علماء کی صحبت میں بیٹھو، بس، اور کہیں نہ رہنا۔ نہیں تو ایک جگہ کہا کوڑا، باقی سب کچھ جو ہے وہ کوڑا ہے، خس و خاشاک۔ یعنی مومن کا فریضہ ہے یا عالم بنے یا طالب علم بنے یا علماء سے وابستگی رکھے۔ جہالت کا اور آل محمد کے ماننے والوں کا جوڑ ہی کوئی نہیں ہے۔ خدا کی توجہ ہے دوستانے؟ کسی خطیب کی باتوں میں آ کے، مجھ جیسے ذاکروں کی باتوں میں آ کے خبردار کسی طور خود کو علماء سے دور نہ کیجیے گا۔ اگر علماء سے دور ہو گئے نا
تو جہالت اتنی غلیظ شے ہے، وہ نسلیں اجاڑ دیتی ہیں۔ آپ امین ہیں گزشتہ 55 سے 60 نسلوں کے، یاد رکھیں آپ نے یہ جو علم کا سلسلہ ہے اس میں طاقت بننا ہے، اسے کمزور نہیں کرنا۔ اپنے آپ کو مکتب آل محمد میں اگر سرخرو کرنا چاہتے ہیں، کل کو پیغمبر کی نظر میں سرخرو کرنا چاہتے ہیں، خود کو علم سے وابستہ کریں۔ آخری بات زحمت تمام، مولا علی سے کہا یا علی، اگر میں آپ کے گزشتہ آئندہ، ایک مومن نے مولا سے فرمایا گزشتہ آئندہ سارے دشمنوں کو ایک قطار میں کھڑا کروں، سب سے پہلے کس کی گردن جدا کریں گے؟ مولا نے فرمایا سب سے پہلے جہالت کی گردن جدا کریں۔ اگر جہالت نہ ہوتی لوگ ہم آل محمد کا حق ہی نہ مارتے۔ یہ جہالت ہے جو آل محمد کی راہ کی رکاوٹ بنی۔ لہٰذا عالم ہیں، اگر علماء، اگر مکتب آل محمد سے تعلق ہے، یا عالم بنے یا طالب علم بنے یا علماء سے وابستگی رکھیں، پڑھیں۔ آپ کے مکتب، خدا کی قسم ایسے ایسے اللہ نے آپ کو ائمہ دیے ہیں، دنیا تو پہچانی نہیں، دنیا کے تو نصیب میں ہی نہیں آئے۔ اگر آپ نے مانا ہے نا تو جنہیں مانا ہے ان کی ماننی بھی واجب ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز، بہت لازمی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کل کو قیامت کے دن امام صادق کی نظر میں سرخرو ہوں، پیغمبر کی نظر میں سرخرو ہوں، تو لازم ہے کہ ان کی تعلیمات سے استفادہ کیا۔ وہی ماننے کا اصل حق ہے کہ ان کی سیرت کا اتباع کیا جائے، جو حکم خدا ہے کہ اگر مجھ سے پیار کرتے ہو تو اتباع مصطفیٰ کرو۔ اور مصطفیٰ نے کہا یاد رکھو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو حضور یہ ساری وہ ہستیاں ہیں جن میں سے کسی سے بھی دامن اگر منسلک ہو گیا تو رسول سے ہو گیا، رسول سے ہو گیا تو عشق توحید مل گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تا صبح قیامت ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو دین محمد مصطفیٰ سے منسلک رکھے۔ بسم اللہ حضور۔ صحیح، اگر بڑی عام سی بات ہے، اب تو ہزاروں آپ کو اس کے اوپر کلپ مل جاتے ہیں، وہ ضرورت کیا ہے کہ ہم مطلب اس میں اتنے سارے لوگوں کو انگیج کریں؟ آپ کو تو ہزاروں۔ بات یہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں بھی ہمارے ہاں جو فضیلت والی شے ہے وہ مٹی ہے جس پہ سجدہ کیا جائے، فضیلت والی شے مٹی ہی ہے۔ ان کے ہاں بھی فضیلت والی شے مٹی ہی تصور ہوتا ہے۔ مٹی انسان کو خدا سے جوڑتی ہے، انسان مٹی سے آئے، اس نے مٹی میں ہی جانا ہے، لہٰذا مٹی پہ اگر رکھیں گے، آپ لکڑی پہ رکھ لیں، آپ زمین سے اگی ہوئی کسی ایسی شے پہ رکھ لیں جو کھائی پی نہیں جاتی، تب بھی سجدہ ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں بھی فضیلت جو ہے وہ سجدگاہ کے ساتھ ہے۔ باقی کوئی سوال ہو تو میں انشاءاللہ آپ کو پھر جواب دے دیتا ہوں حضور، کیا ضرورت ہے؟ باقی یہ بڑی سادی سی باتیں، آپ کو ہزاروں کلپ مل جائیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے دوستان نے جس انداز میں اس میں حصہ لیا، پروردگار عالم سبھی کی توفیقات حسنہ میں اضافہ عطا فرمائے، سبھی مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے، سبھی کے شرم، عزت، پردے، جان و مال کو محفوظ فرمائے، حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور جلد فرمائے، ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے۔ پروردگار ہم سب کو سیرت و کردار محمد و آل محمد پڑھنے، سمجھنے، اپنی گھر پہ اور اپنے گھرانے اور اپنی ذات پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار اس دین آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے۔ پروردگار ہمارا خاتمہ بالحق بالخیر دین محمد و آل محمد پہ قرار فرمائے۔ پروردگار سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی